بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں آئی ہے، اس میں ایک واقعہ ہے، اس کو بیان کرنا مقصود ہے، اور اس سے ملنے والے جو اسباق ہیں، جو نصیحت اور حکمت کی باتیں ہیں، وہ بیان کرنی ہے تاکہ وہ ہماری زندگی میں کام آ سکیں۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کے گھر آئے، دیکھا کہ علی موجود نہیں ہیں، پوچھا آئین ابن عمکی، تمہارے چچا زاد بھائی کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کان بینی و بینہ شیء فغاضبنی فخرج ولم یقل عندی، ابا جان میرے اور ان کے درمیان کچھ معاملہ ہو گیا، من مٹاؤ ہو گیا، وہ ناراض ہو کر یہاں سے نکل گئی اور یہاں قیلولہ نہیں کیا یا آرام نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں جو آدمی تھے ان سے کہا جاؤ دیکھ کے آؤ اینہ ہوا، علی کہاں چلے گئے؟ وہ گئے، تلاش کیا، دیکھا کہ حضرت علی مسجد میں آرام کر رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ واپس آ کر کہا یا رسول اللہ هو فی المسجد راقد، علی مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سیدھے مسجد گئے، دیکھا کہ علی سوئے ہوئے ہیں، ان کے پہلو سے چادر ہٹی ہوئی ہے، نیچے مٹی ہے، مٹی ان کے پہلو پر لگی ہوئی ہے۔ قریب جا کر ان کے پہلو سے جسم سے مٹی ہٹائی اور ہٹاتے ہوئے کہا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب، اے ابو تراب، اے مٹی کے ابا اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں کان احب الاسماء الی علی، علی کو سب سے زیادہ پسندیدہ کنیت یہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج اس موقع پر ان کو عنایت فرمائی تھی۔ یہ ایک حدیث ہے اور ایک واقعہ ہے۔ اس واقعے میں تین کردار ہیں، تین لوگ ہیں جو اپنا اپنا کردار، اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ ایک طرف داماد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ناراضگی ہو گئی بیوی سے، اور اس ناراضگی کی وجہ سے وہ گھر سے نکل گئے۔ گھر سے کیوں نکلے؟ تاکہ غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے اور میاں بیوی کو دونوں کو غور و فکر کرنے کا موقع مل جائے۔ اس لیے کہ حضرت علی سمجھتے تھے کہ یہ شیطان نے اختلاف کی آگ بھڑکائی ہے، اور اگر میں یہاں گھر میں رہا تو یہ آگ مزید بھڑکا دے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر برباد ہو جائے۔ تو انہوں نے گھر چھوڑ دیا، اور گھر چھوڑ کر ایسی جگہ گئے جہاں نیک خیالات، اچھے جذبات آتے ہیں، شیطان کے وسوسوں سے دوری ہو جاتی ہے، یعنی مسجد میں چلے گئے۔ کتنا بہترین کام کیا۔ عام طور پر غصہ ہوتا ہے تو آدمی وہیں غصہ اتارنے کے لیے اور کھڑا رہ جاتا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتا ہے، پھر مزید اختلافات ہو جاتے ہیں۔ دوسرا کردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو سسر کی حیثیت سے ہیں یا بچی کے باپ کی حیثیت سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دانشمندی اور حکمت اور سمجھداری سے کام لیا۔ آپ فوراً وہاں سے مسجد گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر مزاح کے انداز میں، دل لگی کے انداز میں، غم کو ہلکا کرنے والے انداز میں فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب۔ یہ نہیں پوچھا کہ کیا جھگڑا ہو گیا تھا، تفاصیل ڈیٹیل میں نہیں گئی، کس کی غلطی تھی، یہ سب کیوں ہوا، سب وجوہات نہیں پوچھی، کہا کھڑے ہو جاؤ، چلو گھر چلو۔ سسر نے یہ کردار ادا کیا۔ اور تیسری طرف تیسرا کردار سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے ادا کیا۔ باپ ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، محبوب و مختار و پسندیدہ ہیں، اور ان کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے۔ ایسے موقع پر لڑکیاں جو ہیں نا اپنے محبوب باپ کو سب کچھ بتا دیتی ہیں، اختلافات کی ساری تفاصیل، لیکن ساری تفصیل حضرت فاطمہ نے نہیں بتائی، صرف اتنا کہ کچھ من مٹاؤ سا ہو گیا، کچھ اختلاف ہو گیا اور وہ ناراض ہو کر یہاں سے چلے گئے۔ عام طور پر گھریلو مسائل جب الجھتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں سسرال والے، میکے والے یہ بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور ان اختلافات کو بڑھانے میں اور اس کی آگ کو بھڑکانے میں اپنا اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی، آپ کے داماد اور آپ کی بیٹی کا یہ اسوہ، یہ آئیڈیل، یہ نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم اپنے گھریلو مسائل، گھر میں پیدا ہونے والے امور، گھر میں پیدا ہونے والے حالات کو ان کا نمونہ سامنے رکھ کر حل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ
کوئی گھر نہیں ٹوٹے گا، گھر میں محبتوں والا ماحول پیدا ہوگا، گھر میں خوشگوار حالات آئیں گے اور گھر میں محبت اور پریم کی فضا بنے گی۔ اللہ پاک اس بہترین نمونے کو گھریلو زندگی میں، ہماری فیملی کی زندگی میں ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔